السلام علیکم دوستو، آج ہمارا اسلامک سٹڈیز کا جو لیکچر ہے اس کا ٹاپک ہے اسٹیٹس آف مین کائنڈ، ہیومن ڈگنیٹی، انسان کی عظمت یا انسان کا منصبی خلافت۔ یہ آپ کے سلیبس کا تھرڈ جو ہے وہ ٹاپک ہے، اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو چلیں بڑھتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے پچھلے لیکچرز نہیں دیکھے تو وہ بھی کائنڈلی دیکھ لیجئے، وہ بھی آپ کے لیے بڑے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ پورا کورس آپ دیکھنا چاہتے ہیں کسی بھی سبجیکٹ کا تو ہمارے چینل کے اوپر پلے لسٹس گیون ہے، تو آپ کسی بھی پلے لسٹ کو جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں اپنے مکمل کورس کے لیے۔ اسلامک سٹڈیز کے لیکچر بھی ہم ڈیلی اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن ملے نئی ویڈیو کے بارے میں۔ چلیں دوستو، اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ انسان کی عظمت یا انسان کا جو منصب خلافت ہے اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اس کا کنسیپٹ ہے وہ کیا ہے۔ ٹھیک، انسان کیا ہے، اس کا بیسک کنسیپٹ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہیومن بینگز آر اسپیشل کریشن، انسان جو ہے وہ ایک خاص تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد مین ایز اے وائس جیرنٹ آن ارتھ، اللہ پاک نے انسان کو اس زمین کے اوپر نائب بنا کر بھیجا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ انسان جو ہے یہ بطور نائب اس دنیا کے اندر آیا ہے۔ ٹھیک ہے، خلیفہ جس کو کہتے ہیں، وائس جیرنٹ نائب کو کہتے ہیں، خلیفہ کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بھیجا ہوا کسی۔ اس کے بعد اللہ ہیز میڈ ایوری تھنگ ایلس ان دا یونیورس سبسروینٹ ٹو مین۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان سب کو انسان کے ماتحت کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، جتنی بھی چیزیں اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہیں وہ سب انسان کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ ٹھیک ہے، انسان کے ماتحت ہے۔ ٹھیک ہے، انسانوں کے لیے ہے۔ صحیح ہے، اس کے بعد جو ہے دس از دا رسپانسبلٹی دا پرپز آف لائف اینڈ ایگزسٹنس۔ ٹھیک ہے، یہ پھر زندگی اور وجود انسانی کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے۔ انسان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو چیزیں اللہ پاک نے اس کے لیے پیدا فرمائی ہیں وہ ان نعمتوں کی قدر کرے اور ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرے، اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرنے کی کوشش کرے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں یہاں تک کہ اپنی جان اور جسم پر بھی اعتماد کیا گیا ہے۔ انسان کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کی جو جان ہے یا اس کا جو اپنا جسم ہے اس کا بھی اس کے اوپر حق ہے، وہ اس کا جو ہے وہ مطلب غلط استعمال نہ کرے۔ اللہ پاک نے جس فطرت پر انسان کو پیدا کیا ہے وہ اس کو سمجھے۔ ٹھیک ہے، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو انسان کا اپنا جسم ہے یہ بھی انسان کے لیے ہماری طرف سے ایک امانت ہے اور اسے ہم نے واپس لے لینا ہے۔ ٹھیک ہے، انگلش میں اگر لکھنا چاہتے ہیں so even own life and body has been given on trust as amana, not allowed to abuse or harm himself۔ اسی لیے دوستوں کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے آپ کو خودکشی کرنے سے جو ہے وہ منع فرماتا ہے۔ اسلام کے اندر خودکشی کرنا حرام ہے کیونکہ یہ جو انسانی جسم ہے اس کے اندر جو روح ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کا پورا جسم بھی جو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک امانت ہے، اور امانت میں خیانت کرنا جو ہے وہ بہت بڑا کفر ہے، گناہ کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد مین ہیز بین اسائنڈ دی ڈیوٹی آف اسٹیبلشنگ سویلائزیشن اینڈ اے پیسفل سوسائٹی۔ اشرف المخلوقات کہتے ہیں انسان کو تہذیب اور پرامن معاشرے کے قیام کا فریضہ سونپا گیا ہے، اسی لیے انسان کو جو ہے وہ اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ اشرف المخلوقات کا یہ مطلب ہے کہ انسان تمام مخلوقات سے اشرف ہے۔ ٹھیک ہے، وہ باعزت ہے، وہ اس کا جو ہے وہ ناجائز فائدہ نہ اٹھائے اور وہ اپنے اس منصب کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ بڑھتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ دین فطرت جو ہے no one can survive alone so social organization is vital so dignity of everyone is necessary۔ انسان جو ہے دوسرے انسان کی قدر کرنا سیکھے اور اس کو بھی اتنی ہی رسپیکٹ اور عزت دے جتنا وہ اپنی عزت کروانا چاہتا ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا لقمان حکیم کو ایک قول ہے کہ do unto others as you want others to do unto you۔ دوسروں کے ساتھ اسی طرح حسن سلوک سے پیش آؤ، اسی طرح سلوک کرو جیسے تم چاہتے ہو کہ دوسرے لوگ تمہارے ساتھ سلوک کریں۔ تو بالکل اسی آئیڈیا کو اپنے ذہن میں رکھ کر آپ نے سوچنا ہے اور اسی چیز کو آپ ایلیبوریٹ کر سکتے ہیں کہ انسان باقی انسانوں کا بھی خیال رکھے اور جس طرح وہ اپنے آپ کو مقدم اور باعزت سمجھتا ہے اسی طرح دوسرے انسانوں کو بھی مقدم اور باعزت سمجھے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو میں نے کہا کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ تنہا زندہ نہیں رہ سکتا، لہٰذا سماجی تنظیم جو ہے وہ بڑی اہم چیز ہے اور انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جس معاشرے میں رہ رہا ہے اس معاشرے میں صرف اس کی نہیں بلکہ تمام انسانوں کی اسی طرح عزت اور اکرام ہے جس طرح وہ خود اپنی عزت کروانا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ ہیز ٹائٹل مین ہز خلیفہ۔ اللہ پاک نے قرآن میں کئی جگہ پر ارشاد فرمایا کہ انسان کو ہم نے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ اس کا آپ کو میں جو ہے وہ ریفرنس آگے دے دوں گا آیات کا۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں اگر آپ نے اس طرح کے کوشچن کو، اور یہ واقعی یہ پیپر میں اس طرح کا کوشچن آ جاتا ہے،
پچھلا پیپر پاسٹ پیپر دیکھ لیں تو وہاں پر انسان کی جو ہے وہ منصب خلافت یا انسان کا مقام جو ہے انسانیت کا مقام، ٹھیک ہے، انسان کے مقام کی عزت و تکریم جو ہے اس کے بارے میں اکثر اوقات پیپر میں کوشچن آ جاتا ہے. تو آپ نے اس پیپر کو کوشچن کو جب بھی اٹیمپٹ کرنا ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے اس کوشچن کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس 6 ڈائمینشنز ہیں آن دا اسٹیٹس آف مین کائنڈ، یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں سب سے نمبر 1 پہ جو ہے وہ ہے ہیومن یا انسان. اس کی ایکسپلینیشن ابھی میں نے پیچھے آپ کو جتنی بھی باتیں بتائیں یہ انسان کی ایکسپلینیشن تھی، ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں جو چیزیں تھیں ابھی ہم نے ڈسکس کی. اس کے بعد جو ہے سیکنڈ نمبر جو ڈائمینشن ہے اسٹیٹس آف مین کائنڈ کا وہ ہے دا آف اسپرنگ آف آدم، ٹھیک ہے. آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں تمام کے تمام انسان. دیکھیں یہاں پر 17ویں سورت کی 17ویں آیت ہے، سورہ نمبر 17 اینڈ ورس نمبر 70. یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ان کو جنگل اور دریا میں سواری دی اور پاکیزہ روزی عطا کی اور اپنی بہت سی مخلوقات کے اوپر فضیلت دی. تو یہاں پر آپ اس آیت کو کسی بھی ڈائمینشنز میں یوز کر سکتے ہیں، فٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. انگلش والے اس کا ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھ سکتے ہیں. اینڈ وی ہیو سرٹنلی آنرڈ the children of Adam and carried them on the land and sea and provided for them of the good things and preferred them over much of what we have created with definite preference. ٹھیک ہے، یہ انگلش والے لکھ سکتے ہیں، اردو والوں کے لیے ترجمہ گیون ہے. اور عربی آپ اگر نہیں لکھ سکتے تو بے شک نہ لکھیں، لیکن آپ نے ریفرنس ضرور دینا ہے. ریفرنس کے لیے بھی یاد رکھیں اگر آپ کو صرف آیت کا ترجمہ یاد ہے تو ریفرنس کی بجائے آپ القرآن آخر میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. حدیث ہے تو الحدیث آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر ایگزیکٹ ورڈ نہیں یاد تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ آیت کا یہ مفہوم ہے یا حدیث کا یہ مفہوم ہے، ٹھیک ہے جی. نیکسٹ بڑھتے ہیں. جو تھرڈ نمبر پر جو ہے وہ آپ کا اسٹیٹس آف مین کائنڈ کا جو ڈائمینشن ہے تھرڈ نمبر پر وہ ہے فٹ آف دا فٹسٹ، یعنی اشرف المخلوقات، ٹھیک ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں سورہ 3 کی آیت ہے، فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا. surely we have created man of the best stature، ٹھیک ہے. یہ آپ اس آیت کو کوٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. فورتھ نمبر پر جو ہے وائس جیرنٹ، ٹھیک ہے. وہ آپ کو میں نے بولا تھا کہ نائب یا خلیفہ، خلیفہ الگ چیز ہے، نائب الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ ان دونوں کے ایک ہی معنوں میں یوز کر سکتے ہیں. لیکن وائس جیرنٹ کا مطلب ہے کہ سوشیو ریلیجس، وہ ہر چیز کو ریشنلی دیکھتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر اللہ پاک نے ایسی خوبیاں عطا فرمائی ہیں کہ وہ سوسائٹی کے اندر رہ کے دین اور سوسائٹی دونوں کو چلاتا ہے. جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک آیت ہے، میرا خیال ہے سورہ نحل کی ہے، تو سورہ نمبر 38 ہے، ورس نمبر 26 ہے. فرماتے ہیں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوا فیضلک عن سبیل اللہ. فرماتے ہیں we said oh David indeed we have made you a successor upon the earth so judge between the people in truth and do not follow your own desire as it will lead you astray from the way of Allah. اردو میں ہے کہ اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں بادشاہ بنایا ہے تو لوگوں میں انصاف کے فیصلے کیا کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں خدا کے رستے سے بھٹکا دے گی. جو لوگ خدا کے رستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب تیار ہے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے انسان کو فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرمائی ہے، اور یہ جو قوت فیصلہ کرنے کی عطا فرمائی ہے یہ شعور ہے، ٹھیک ہے، عقل اور شعور ہے جو باقی جانوروں میں اللہ پاک نے یہ چیز نہیں ڈالی، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کوٹ کر سکتے ہیں اس آیت کو. اب جو ففتھ ہمارے پاس ہے وہ ہے خلیفہ، ٹھیک ہے، اور یہ پولیٹیکل ہے، ٹھیک ہے. خلیفہ کا جو اسپیکٹ ہے وہ پولیٹیکل ہے. جو دوسرا آپ کو میں نے بتایا تھا وائس جیرنٹ کا، اس کا جو اسپیکٹ ہے وہ سوشیو ریلیجس ہے، ٹھیک ہے، سوسائٹی کے ریلیٹڈ. اچھا یہاں پر آپ بہت جو ہے وہ ویل نون اور بڑی فیمس سی آیت ہے، آپ نے سنی بھی ہوگی کہ یہ جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. یہاں پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. انہوں نے کہا کیا آپ ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتے ہیں جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا بھرے اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدس کرتے ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اس آیت سے انسان کی جو ہے وہ عزت اور تکریم یہ بہت زیادہ جو ہے وہ یہاں سے ہائی لائٹ ہوتی ہے. آپ اس کے ساتھ وہ شعر بھی کوٹ کر سکتے ہیں، اب شاعر کا نام مجھے یاد نہیں ہے. شعر یہ ہے کہ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دو. میں آپ کے لیے یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں، یہاں پر اسکرین پہ لکھ دیتا ہوں تاکہ
یہ دیکھیں فرینڈز، آپ کے لیے میں نے یہ لکھ دیا ہے، آپ اس کو کوٹ کر سکتے ہیں، آپ اوپر لکھ سکتے ہیں بقول شاعر کے: فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ آپ اس شعر کو کوٹ کر سکتے ہیں اپنے پیپر میں، ٹھیک ہے؟ اس شعر سے بھی جو ہے انسان کی عظمت بڑی واضح ہوتی ہے۔ چلیں جی نیکسٹ بڑھتے ہیں 6 پوائنٹ کی طرف، اور جو 6 ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے دا سپیریورٹی آف نالج۔ اللہ پاک نے انسان کو، واحد ایک انسان ایسا ہے، ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ پاک نے عقل و شعور اور اس کے ساتھ ساتھ علم کی جو ہے وہ قوت عطا فرمائی ہے، جو باقی کسی مخلوق کو بھی اتنا علم عطا نہیں کیا، ٹھیک ہے، جتنا انسان کو کیا گیا ہے۔ فرشتوں کے پاس بھی اتنا علم نہیں ہے جتنا انسان کے پاس ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت ہے: وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. And he taught Adam the names, all of them. Then he showed them to the angels and said, Inform me of the names of these if you are truthful. ٹھیک ہے کہ ہم نے سکھائے آدم کو تمام نام جتنے بھی ہیں، کلّا تمام نام، پھر عرضہم علی الملائکۃ، پھر ہم فرشتوں کی طرف مڑے اور فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، ٹھیک ہے، اگر تم سچے ہو۔ اللہ پاک نے فرشتوں سے پوچھا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو انہوں نے تو یہ کہا کہ یا اللہ آپ نے جن چیزوں کے علم ہمیں عطا کیا ہے تو ہم تو صرف اسی کے بارے میں جانتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ آپ بتاؤ ان سب چیزوں کے نام، تو حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام اللہ پاک کو بتا دیے۔ تو اس آیت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے فرشتوں سے بھی زیادہ علم جو ہے وہ انسان کو عطا کیا تھا۔ تو یہ وہ 6 پوائنٹس تھے، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ ان 6 پوائنٹس کی بنیاد پر اپنا کویسچن جو ہے وہ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک فرق مرد اور عورت کے درمیان جو ایک امتیازی سلوک ہم لوگ برتتے ہیں، خاص طور پر معاشرے کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو مرد ہے اس کو زیادہ علم دیا گیا ہے یا اس کو فوقیت حاصل ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرح عزت و تکریم جو ہے وہ ایک مرد کی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح کی عزت و تکریم جو ہے وہ ایک عورت کی بھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ بھی انسانیت کے درجے پر فائز ہے۔ تو یہ آپ یاد رکھیں، دا ایکویلٹی آف مین اینڈ ویمن ان اسلام۔ آپ اس چیز کو جب بھی آپ انسانیت کے ٹاپک پر بات کریں تو یہ لازمی یا آپ شیئر کریں اپنے ساتھ، ٹھیک، اور اس چیز کو ضرور بات کریں کہ مرد اور عورت کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے، دونوں انسان ہیں اور دونوں کو ایک ہی طرح کی عزت دی جانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اس چیز کو آگے پروموٹ کرتے ہیں اور ریکمینڈ کرتے ہیں تو پیپر میں ایگزامینر کو بہت اچھا میسج آپ کی طرف سے جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادر ریلیجنز ایکسیپٹ اسلام ڈکلیئر ان ایکول ویمن از انفیریئر ٹو مین، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مختلف جو مذاہب ہیں ان میں جو ہے وہ عورتوں کو وہ مقام حاصل نہیں ہے، جیسے ہندوازم کے اندر ہے وہ عورت کو وہ مقام نہیں دیتے، عیسائی جو ہیں وہ بھی اس عورت کو اتنا مقام نہیں دیتے۔ جب آپ ان کی کتابوں اور پریسٹس کے بارے میں جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت فساد کی جڑ ہے، اور یہودیت یہ کہتا ہے کہ تمام فساد جو ہے وہ عورت سے شروع ہوتا ہے۔ تو مختلف مذاہب دنیا کے جو ہیں وہ عورت کو انفیریئر سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مرد کو سپیریئر سمجھتے ہیں، لیکن اللہ پاک کا جو دین ہے اسلام، ٹھیک ہے، وہاں پر یہ ہمیں اسلام واحد وہ مذہب تھا جس نے عورت کو بالکل اسی طرح عزت و تکریم دی جتنی ایک مرد کی ضروری تھی، ٹھیک ہے۔ تو ڈیپرائڈ آف رائٹس، آپ کو پتہ ہوگا کہ پہلے معاشرے میں جو تھے وہ عورت کو اس کے حقوق نہیں تھے ملتے، بٹ اسلام میک اٹ ابنڈنٹلی کلیئر دیٹ آل ہیومن بینگز آر کریٹڈ فرام دا سیم اوریجن۔ لیکن اسلام نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ جتنے بھی انسان ہیں ان تمام کی تمام کا جو مادہ ہے وہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہی انسان مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام سے پیدا کیے گئے تھے۔ جیسے قرآن مجید میں سورہ زمر میں 6 آیت ہے سورہ زمر کی، اللہ پاک فرماتے ہیں یہاں پر شاید یہ تھوڑا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ یہاں پر کوئی غلطی ہے، آپ تھوڑا سا نا 39 اور 6 اردو ٹرانسلیشن، ٹھیک ہے، یا آپ گوگل کر لیں تو اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہی ہیڈ کریٹڈ یو فرام ون سول دین ہی میڈ فرام اٹس میٹ، ٹھیک ہے، فرماتے ہیں کہ ایک ہی جوڑے سے، یعنی آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے ایک ہی جوڑے سے ہم نے تمام کے تمام انسانوں کو جو ہے وہ پیدا فرمایا۔ آپ اس ریفرنس کو، اس آیت کو تھوڑا دیکھ لیجئے کیونکہ مجھے اس میں تھوڑا ڈاؤٹ لگ رہا ہے، تو آپ اس کو ضرور دیکھیں اور پھر اس کو آپ کوٹ کر سکتے ہیں ریفرنس کے لیے۔ سورہ نمبر 39 ورس نمبر 6، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، آگے پھر کچھ اور کوٹیشنز ہیں، ٹھیک ہے، کچھ اور ریفرنسز آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ میں نے اردو ٹرانسلیشن نہیں لکھی تو اس کے لیے معذرت، جو انگریزی ہے وہ لکھی ہوئی ہے، لیکن اردو والوں کے لیے یہ ہے کہ آپ کو میں نے ریفرنس دیا ہوا ہے، یہ دیکھیں 42 اور 11، یہاں پر 7 اور 189، آپ اس کو گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ آیت کے ساتھ اردو ترجمہ بھی مل سکتا ہے۔
تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، اور اتنا امپورٹنٹ نہیں بھی تھا اور بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا بھی، لیکن یہاں پر لیکچر میں یاد رکھیں کہ جو 6 پوائنٹس آپ کو میں نے دیے تھے، اگر اس طرح کے کوشچن آئیں تو اس سیناریو میں لے کر جائیں اور اسی فارمولے کے اوپر آپ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کا کوشچن بہت اچھا اٹیمپٹ ہوگا۔ تو دوستوں آپ سے آخر میں یہی گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، یہی ہوتا ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور مزید ویڈیوز بنانے کے لیے ہمارے اندر ایک موٹیویشن کریٹ ہوتی ہے۔ تو مزید دوستوں سے بھی شیئر کریں، اپنے پیجز پر سوشل میڈیا پر شیئر کریں تاکہ مزید لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں، اور نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ جلدی اپلوڈ کر دوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔